عزیزان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اولیاء کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو احقر سے لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اچھا رکھے، سب کو ایمان کے ساتھ زندگی بندگی موت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کے عشق و محبت میں اور ان کی تعلیمات کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی باتیں چلتی رہیں۔ اسی بھارت، صوبہ اتر پردیش، ضلع گونڈہ ثم بلرام پور میں ایک مردم خیز قصبہ پشپڑوا پرانی بازار میں سرکار، جو پہلے ضلع گونڈہ تھا بعد میں ضلع بلرام پور ہو گیا، تو ضلع بلرام پور میں ایک مردم خیز قصبہ پشپڑوا پرانی بازار تھانہ روڈ پر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک مشہور معروف مجذوب الہی سرکار دولت علی خان المشہور گٹھریا شاہ چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مزار مقدس ہے۔ سبھی لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرات، جب تک کہ مدرسہ نہیں تھا اپنے پشپڑوا میں، تب تک کہ یہ صوفیاء کرام آتے تھے اور دعائیں دے کر کے چلے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مرید ہوتے تھے، لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے اور الگ الگ انداز میں لوگ تبلیغ کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن انہی صوفیاء کرام میں سراج الفقراء حضرت قاضی علی نقی شاہ رحمانی نقشبندی ساکن جگجگوا، وہ بھی آتے تھے اور وہ بھی سلسلہ عالیہ رحمانیہ میں مرید کرتے تھے۔ سلسلہ عالیہ رحمانیہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، وہ اسی سلسلے میں مرید کرتے تھے۔ ان کے مریدوں میں تمام عاشق تھے، تمام جاباز تھے۔ ان کے مریدوں میں ایک مرید صادق جناب محمد جمیل المشہور نامدار صاحب، انہوں نے دیکھا کہ مریدین کی تعداد بڑھ رہی ہے، روزہ اور نماز کے مسائل سے لوگ ابھی واقف نہیں ہو پائے ہیں، روزہ اور نماز اور وضو ضروری مسائل سے لوگ ابھی واقف نہیں ہو پائے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک مدرسہ کی تشکیل اور ایک مدرسہ کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ اپنے مرشد پاک سے انہوں نے اجازت لیا اور مرشد پاک نے انہیں اجازت دیا کہ ٹھیک ہے، مدرسہ کھول لو، اور مدرسے کا نام دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ رکھ دینا۔ حضرت کے حکم کے مطابق پشپڑوا پرانی بازار کے جمیل احمد عرف نامدار صاحب نے دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ 1942 عیسوی میں تمام علماء اور مشائخ کو بلا کر کے سنگ بنیاد ہوئی۔ مدرسہ عالی شان بنا۔ اس مدرسے کے اندر تمام مائناس شخصیتیں آئیں اور اپنے اپنے زیور علم سے لوگوں کو مزین کر کے واپس کی۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق احمد امجدی، جن کے لیے چاندی سے ان کو وزن کیا گیا تھا، انہوں نے بھی دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ میں تعلیم سے لوگوں کو مالا مال کیا ہے۔ عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا صوفی نظام الدین صاحب تنویر الاسلام اور شیخ الحدیث نے بھی اپنے دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ میں تعلیم کے خزانے سے لوگوں کو مخزون کیا ہے۔ شہزادہ حضور صدر الشریعہ علامہ قاری رضا المصطفیٰ علیہ الرحمۃ والرضوان کی بے پناہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ عالی شان محل کے صورت میں ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ مدرسہ
نزاعی کیفیتوں سے، اس کے فکر اور اس کے افکار و نظریات کی جو طغیانی تھی اس میں کمیاں تو آ گئی ہیں۔ بزرگوں کے جو فکر پہلے کے تھے وہ دھیرے دھیرے سرد تو پڑ گئے ہیں، لیکن انہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو اس مدرسے پر لوگوں کے خیالات، لوگوں کے تفکرات سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری کو سمجھیں اور جانیں اور بوجھیں۔ ویسے بہرحال ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا ایسا فیض اس پچپڑوا کے اندر ہوا کہ آج کامیابی کے منزلوں پر ہمارا پچپڑوا رواں دواں ہے۔ حضور دولت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چشتیت سے یہ پچپڑوا پربہار ہو گیا۔ اور ویسے تو اس پچپڑوا کے اندر حضرت مولانا سید چراغ علی طیش گورکھپوری نور اللہ مرکزہ بھی آتے رہے، ان کے والد حاجی الحرمین واقف رازدار خفی و جلی حضرت مولانا سید فضل اللہ ببر علی گورکھپوری علیہ الرحمت و رضوان بھی آتے رہے، قطب بستی حضرت مولانا سید عین الکمال شاہ قادری جو حضور غوث پاک کی نسل سے ہیں وہ بھی آتے رہے، اور اس کے علاوہ تمام صوفیاء کرام میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا بھی قدم اس زمین نے چوما ہے۔ اس کے علاوہ حضور حافظ ملت شاہ عبد العزیز بانی مبارک پور اشرفیہ کے قدم عزت کو اس زمین نے چوما ہے۔ اس زمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضور محدث اعظم ہند جو ہاشمی میاں کے والد بزرگوار ہیں، حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں، وہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں کے والد بزرگوار بھی تشریف لائے ہیں اس پچپڑوا پر، اور اس زمین پر رہنے والوں نے ان کی تعظیم و تکریم کیسی کی ہے اور وہ کیسے یہاں سے واپس گئے یہ تو وہ جانے اور اس وقت کے باشندگان حضرات جانے، لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ ان بزرگوں نے اس زمین کو اپنے قدم عزت سے سرفراز ضرور کیا ہے۔ ہمارے مدرسے دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ کے ساتھ ساتھ تمام مدارس کو اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مفسدین حضرات سے نجات عطا فرمائے، اور علماء ربانین کا سایہ ہمارے مدرسے پر قائم رہے۔ سرکار رہنمائے ملت کو سرکار صدر الافاضل کی جو تحریک تھی، جو فکر تھی، اس کے اقتدا میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کے ساتھ رہنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔